السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لائٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل انفو لائٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج یورپ تہذیب و تمدن کی راہوں پہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ برطانیہ جیسے چھوٹے سے ملک میں 40 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں۔ تعلیم و تدریس پر بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں جن سے فیض پانے کے لیے دنیا کے ہر گوشے سے طلباء آتے ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے، کیا یورپ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ مطلقاً نہیں۔ یورپ صدیوں تک وحشت، بربریت اور طے در طے جہالت میں گرفتار رہا۔ ناظرین، 8ویں صدی عیسوی میں مسلمان اسپین پہنچے اور 100 سال بعد اٹلی میں وارد ہوئے تو یہ اپنے ساتھ تاریخ، فلسفہ، طبیعیات، طب، ریاضی، شعر و ادب، تاریخ الکلام اور دیگر درجنوں علوم لے گئے۔ ڈاکٹر ڈریپر لکھتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں یورپ کا بیشتر حصہ لکودک بیابان یا بہرا جنگل تھا۔ کہیں کہیں راہبوں کی خانقاہیں اور چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں۔ جا بجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے۔ ناظرین، صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا، گلیوں میں فضلے کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ ناظرین، رات کے وقت جو شخص گھر سے نکلتا وہ کیچڑ میں لت پت ہو جاتا۔ تنگی کا یہ عالم تھا کہ گھر کے تمام آدمی اپنے مویشیوں سمیت ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ عوام ایک ہی لباس سال ہر سال تک پہنتے تھے جسے دھوتے بالکل نہیں تھے۔ نتیجاً وہ میلا بدبودار ہو جاتا تھا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے اٹلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پہ کفر کا فتویٰ لگایا تو فہرست میں الزامات میں یہ بھی درج تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ دوستو، جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا تو فلپ دوم نے تمام حمام حکمن بند کر دیے کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اسی بادشاہ نے اشبیلیہ کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا تھا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا تھا۔ غلیظ جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب کینٹریڈی کا لاٹ پادری باہر نکلتا تھا تو اس کی قبا پہ سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی تھیں۔ فکر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ 1030 کے قحط میں لندن کے بازاروں میں انسانی گوشت بھی پکتا تھا۔ امرا کا کام حرام کاری، شراب نوشی اور جوا تھا۔ جنگلوں اور پہاڑیوں میں ایسے ڈاکو رہتے تھے جو آدم خور تھے۔ یورپ جنت کی راہداریاں اور گناہ کرنے پر اجازت نامے فروخت کیا کرتا تھا۔ 1846 میں لوتھر اسی لیے تو باغی ہوا تھا کہ جرمنی میں پرمٹ اور راہداریاں فروخت کرنے کا ٹھیکہ کسی اور کو مل گیا تھا۔ عوام کے لیے سود لینا حرام تھا، لیکن یورپ کا بینک لوگوں کو بھاری شرح سود پر قرض دیتا تھا۔ 17ویں صدی میں برلن کی حالت یہ تھی کہ بازاروں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے رہتے تھے۔ وہاں ایک عجیب قانون نافذ تھا کہ جو دیہاتی چھکرا لے کر کسی غرض سے برلن آئے وہ کوڑے سے چھکرا بھر کر ساتھ لیتا جائے۔ دوستو، ان وحشیوں کی عدالتوں میں عموماً باپ بیٹے کے قتل، زہر خورانی، جال سازی، اغوا، فحش کاری اور راہزنی کے واقعات تھے۔ گیبن لکھتا ہے کہ اتنے طویل تاریخی زمانے میں بدی کی یہ کثرت اور نیکی کی قلت کہیں اور نظر نہیں آتی۔ 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو بریفالٹ لکھتا ہے کہ صرف 20 سال کے عرصے میں ان عیسائیوں نے ملک کو برباد کر دیا۔ انہوں نے ایک ایسے ملک کو جو عربوں کے مدبرانہ حکومت کی وجہ سے شاداب و آباد تھا بالکل تباہ کر دیا۔ انہیں عمر کا پاس ہے نہ مرد و زن کا۔ معزز حضرات، نارمنوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی خانقاہ میں داخل ہوتے تو اسے لوٹ لیتے اور راہبوں کے پیٹ چیر ڈالتے۔
یورپ کے عوام نے اپنے ظالم سرداروں اور بادشاہوں کے ہاتھوں وہ دکھ اٹھائے ہیں کہ آج وہی سلوک اگر کتوں سے کیا جائے تو دنیا میں غیظ و غضب کا طوفان برپا ہو جائے۔ دوستو، قسطنطنیہ کا ظالم بادشاہ پیٹر چند نے 1334 سے 1369 تک حکومت کی۔ دوستو، اس نے ایک مرتبہ غرناطہ کے بادشاہ محمد ششم ابو سعید کو ایک خوشامد سے لبریز خط لکھ کر دعوت پہ بلایا۔ اس کے بیش بہا جواہرات دیکھ کر اس کے دل میں لالچ آیا اور اسے قتل کر کے جواہرات اتار لیے۔ یورپ کی بربریت کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو ہلکا سا ٹیکس لگانے کے بعد سب کو مذہبی آزادی دی اور کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ دوستو، تاریخ کا فیصلہ ہے کہ اگر مسلمان اسپین اور اٹلی نہ جاتے تو یورپ بربریت، ہلاکت اور انتہائی بد اخلاقی کی دلدلوں سے کبھی نہ نکل سکتا۔ اخلاق و آداب کا درس دیا، لیکن جو ہی انہیں زوال آیا تو عیسائیوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے۔ ناظرین، جب بعض نتینی رعایا اپنی حالت کا موازنہ مسلمانوں کی عیسائی رعایا سے کرتے تو ان پر رشک کرتے تھے۔ دوستو، عیسائیوں کی علم دشمنی کا حال یہ تھا کہ پاپائی روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو کلیسائی ذہن سے بالاتر ہو کر علم میں کتابیں لکھتا، سائنس کی نظریات پیش کرتا، مسلمانوں کی تہذیب یا کسی اور بات کو اچھا سمجھتا یا ہر روز نہاتا۔ انگلستان کا ایک مورخ ہیچسن سرلنگ لکھتا ہے کہ 4 صدی عیسوی میں راہبوں کے گروہ جا بجا نظر آتے تھے۔ یہ جہاں بھی کوئی کتابچے یا آرٹ کا نمونہ پاتے اسے جلا دیتے تھے۔ اسپین میں مسلمانوں کے بڑے بڑے ثقافتی مراکز کورتوا، غرناطہ، اشبیلیا اور تلیتا میں عظیم الشان کتب خانے تھے جنہیں بعد میں پادریوں نے جلا دیا۔ یونان کی ایک لڑکی ہائبیشیا اسکندریہ میں تحصیل علوم کے لیے آئی اور برسوں کی محنت کے بعد وہ ایک ممتاز فلسفی بن گئی۔ اسے افلاطون و ارسطو کے فلسفہ اور ریاضی و ہندسہ میں بڑا درک حاصل تھا۔ اسکندریہ کے بشپ سائرل نے اس لڑکی کو کافرہ قرار دیا اور ایک روز جب وہ فرائض و درس و تدریس انجام دینے کے لیے اپنی درسگاہ کی طرف جا رہی تھی، سائرل کے بھیجے ہوئے چند سنگ دل راہبوں نے اسے پکڑ لیا۔ پہلے سارے بازار میں گھسیٹا، پھر سپیوں سے اس کی کھال کھرچی، پتھر سے سر کو مارا اور ٹکڑے کیے اور آگ میں پھینک دیا۔ ناظرین، پوپ سیلیوسٹر دوم نے یورپ میں کچھ درسگاہیں کھولنا چاہی تو عوام نے مشہور کر دیا کہ پوپ پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ دوسری طرف صرف کورتوا میں ہی خلفائے اموی نے 70 دارالکتب قائم کیے۔ ان میں ایک اتنا بڑا تھا کہ اس میں 6 لاکھ کتابیں تھیں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ کتابوں کا شوق حد جنون تک تھا۔ ہر مکتب و مسجد کے ساتھ لائبریری تھی۔ ابن الحقان کی روایت ہے کہ ابن العلا نے عربی اشعار اور خطبات کے اس قدر مجموعے جمع کیے تھے کہ ان کا مکان چھت تک بھر گیا تھا۔ ناظرین، مشہور محدث ابن شہاب کی کتابیں اس قدر تھیں کہ جب وہ کتب خانے میں منتقل کی گئی تو کئی خچر استعمال ہوئے۔ عرب جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کے موجد تھے۔ ریاضی دانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پوری فہرست شاید 400 صفحات کی کتاب میں بھی نہ سما سکے۔ مغرب سے ایک شور بلند ہے کہ تم کچھ نہیں، تمہارے آباء و اجداد جاہل اور ناکارہ تھے۔ تمہاری یہ فولاد بنانے اور بھاری صنعت لگانے کی اسکیمیں جہالت اور جلد بازی ہیں۔ یہ لو 10 روپے اور اپنا وقت مٹی کھودنے میں صرف کرو۔ مسلمان کا حریف وزید ہے کہ صحیح و مسلم تاریخ وہی ہے جو خود حریف نے لکھی۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وہ راجر بیگن، جسے انگلستان میں بابا سائنس سمجھا جاتا ہے، عربوں کا شاگرد تھا۔ ناظرین، وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ صحیح علم حاصل کرنا ہے تو عربی پڑھو۔ ہمارے مدارس میں بچوں کی یہ تو بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کولمبس نے دریافت کیا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کولمبس کو بحر پیمائی کی تعلیم اسلامی درسگاہوں میں حاصل کی تھی۔
ناظرین، اس کے پاس رہنمائی کے لیے موجود کمپاس عربوں کی ایجاد تھا۔ افریقہ ایجاد کرنے والے بونگسٹون کے پاس وہ نقشے تھے جو عرب کے لوگ بحیرہ روم، بحیرہ کلزم، بحر ہند اور بحر الکاہل کے سفر میں صدیوں سے استعمال کر رہے تھے۔ ناظرین، جس قوم کی کہانی اغیار طور مروڑ کر انہیں پیش کرتے ہیں اور وہ انہی کہانیوں کو سنتے اور یقین کرتے ہیں تو ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر کا مقابلہ تو کیا اس کے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، ہمارے چینل انفو لائٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ سعد کو دیجیے اجازت۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔